السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پہ راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اس وقت تمام کردار متحرک ہو چکے ہیں۔ کل جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہو رہی ہے، اس میں ایک بہت بڑی پٹاری کھلنے والی ہے۔ اس پٹاری میں سے کون سی پراسرار چیزیں باہر ہونے والی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر الیکشن کمیشن کے منع کرنے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج پشاور کیوں گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ایک بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جناب سردار ایاز صادق صاحب، جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، وہ ایک فائل لے کر لندن گئے ہیں، اور وہ فائل انہوں نے جناب نواز شریف صاحب کے پیش کی ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے اس فائل کو دیکھ کر کیا کہا ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کو نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں سردار ایاز صادق صاحب پر۔ سردار ایاز صادق صاحب جناب ایک فائل لے کر لندن پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ آپ کو بتائیں کہ وہ کون سی فائل تھی اور اس میں کیا تھا، ہم پہلے ذرا یہ بھی بات کر لیجیے کہ سردار ایاز صادق ہی وہ فائل لے کر کیوں لندن پہنچے ہیں، کوئی اور کیوں نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے پاس پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے بعد کی جو قیادت ہے، جن میں شہباز شریف صاحب شامل ہیں، جس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، جس میں رانا تنویر ہو گئے، احسن اقبال ہو گئے، رانا ثناء اللہ ہو گئے، اور جتنے بھی ان کے مسلم لیگ نون کے جو سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ ہے، وہ جب بھی کوئی ایسی بات یا کوئی تجویز لے کر نواز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہ نواز شریف صاحب کے مزاج کے خلاف ہو تو ان کو جھاڑ وڑ پڑ جاتی ہے۔ تو اس دفعہ سردار ایاز صادق صاحب لے کے گئے جی، کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی جھاڑ چونکہ نہیں پڑی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ سردار صاحب تسی جاؤ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فائل سردار ایاز صادق صاحب لے کے گئے ہیں، اس کا تعلق اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ ہے، اور چونکہ سردار ایاز صادق صاحب جب اسپیکر تھے تو اس دوران ان کے اپنی پارٹی کے علاوہ تمام پارٹیوں کے اراکین قومی اسمبلیز کے ساتھ بھی بندے کے مراسم ڈیولپ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے سردار ایاز صادق صاحب زیادہ موجود تھے وہ فائل لے کے جانے کے لیے۔ اب ہم آپ کو بتا دیں وہ فائل ہے کیا۔ فائل یہ ہے کہ جناب اس وقت ملک کے دیگر حصوں میں بالعموم اور بالخصوص پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ہیں، صوبائی اسمبلی ہیں، وہ پنجابیز کے اندر نا کہ انہوں نے پسو پے ہوئے ہیں۔ وہ پسو کیوں پڑے ہوئے ہیں کہ سچویشن سامنے ہے کہ اگلا جو الیکشن آئے گا وہ 2022 میں آتا ہے، چاہے وہ آج آتا ہے، چاہے وہ اپنے معمول کے مطابق ٹائم کے مطابق 2023 میں آتا ہے۔ جب بھی آئے گا، جو اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس پارٹی کے ٹکٹ پر ان کا آئندہ الیکشن میں جانا ممکن نہیں ہوگا، اور ممکن اس لیے نہیں ہوگا کہ جو پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی، جتنے لوگ پریشان ہیں مہنگائی سے، بےروزگاری سے، بیڈ گورننس سے، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اور پارٹی ٹکٹ دے دے۔ ان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جو ایجنسیز کی رپورٹس بھی ہیں، سرویز بھی ہیں، کہ مسلم لیگ نون جو ہے آئندہ الیکشن میں بڑی جسے کہتے ہیں کہ واضح برتری حاصل کرے گی۔ یہ ایک رپورٹ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اور پھر جناب سیکنڈ جو ان کی چوائس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ تھرڈ چوائس تو کوئی ایسا اس وقت ہے نہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ہے، لیکن وہ ووٹوں کا ڈینٹ تو مختلف جگہ پر پنجاب میں ڈال سکتے ہیں، لیکن شاید کسی سیٹ پر جسے کہتے ہیں نا کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی امیدوار کو وہ ان کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہ جیت سکے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے خلاف جیت سکے، ایسی سچویشن بظاہر نظر نہیں آتی۔ اب سچویشن یہ ہے کہ سردار ایاز صادق صاحب جو فائل لے کر گئے ہیں، اس فائل میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر کو 22 اراکین قومی اسمبلی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے درخواست کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے کہ جی آئندہ الیکشن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ان کو یہ ضمانت دے دی جائے کہ ان کو اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی تو وہ فوری طور پر اسمبلیوں سے استعفے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر پارٹی قیادت ان کو یہ کہتی ہے کہ آپ اس حکمت عملی سے چلیں، آپ ان ہاؤس ہمارا ساتھ دیں، آپ ہاؤس سے باہر ہمارا ساتھ دیں، تو وہ ہر صورت سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کو یہ ضمانت چاہیے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کو ٹکٹ دے گی۔ اور یہ ضمانت دینے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ یہ ضمانت دے سکے، کیونکہ باقی کسی کی بھی ضمانت کو میاں صاحب کسی بھی وقت ویٹو کر سکتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی باقی لوگوں سے تو ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے، شاہد خاقان عباسی سے، رانا ثناء اللہ سے، مریم صاحبہ کے ساتھ بھی، دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی، لیکن
میاں صاحب جب تک نہ مانے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. جب سردار ریاض صادق وہ فائل لے کے میاں نواز شریف صاحب کے پاس پہنچتے تو میاں صاحب نے پوچھا ہوگا کہ جناب ایک کی فائل تسی چکی پھر دیو. تو سردار ریاض صادق صاحب نے بتایا کہ جناب یہ ایک فائل ہے, اس میں 22 مبینہ طور پر اراکین قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. اب چاہے وہ ان کو ریزائن کر کے جوائن کرنا پڑے, اپنی سیٹ چھوڑ کے جوائن کرنا پڑے, اسمبلی کے اندر کوئی فیور چاہیے وہ بھی دینے کو وہ تیار ہے, لیکن ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ جناب ان کو اگلے الیکشن میں کنفرم کیا جائے کہ ان کو پاکستان مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی الیکشنز میں. تو نواز شریف صاحب نے کیا کہ ٹھیک ہے, اچھا پھر یہ رکھ دیں فائل, اس کو بعد میں دیکھتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نواز شریف صاحب اس طرح کی جتنی بھی فائلیں ان کے پاس جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے ان کو کہ جی یہ پارٹی میں لوگ شامل ہونا چاہ رہے ہیں, کسی بھی پارٹی سے, زیادہ تر اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ہیں, تو میاں نواز شریف صاحب کا آگے سے جواب یہی ہوتا ہے. شان بے نیازی کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بھی وجہ یہ ہے کہ ان کو اعتماد ہے کہ جناب ان کی پارٹی کے اگلے الیکشن میں کیا پوزیشن ہوگی, تو ان کو تو کسی کی ایسا ضرورت نہیں ہے. جو پارٹی کے اندر موجود ہیں لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے جدوجہد کی ہے, تو یہ بھی ایک ہے کہ ان کو ترجیح دی جائے. بہرحال میاں صاحب نے اس فائل کو جو ہے سردار ریاض صادق صاحب جو اس وقت بھی لندن میں موجود ہیں ان کی پیش کردہ فائل کو درخوے اعتنا نہیں سمجھا. تو میاں صاحب نے تو دیتا جواب, ابھی تک کسی بندے کو کوئی گارنٹی نہیں دی جا رہی کہ اس کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آئندہ الیکشن میں ملے گا یا نہیں ملے گا. اب ہم آ جاتے ہیں جی ایک جو پٹاری کھلنے والی ہے. ہم نے اپنے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک ایسا پھندا ہے جو کسی بھی وقت پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں فٹ ہو سکتا ہے. اور جناب نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کے لیے وہ بڑی خطرناک بات ہے, بلکہ ان کی پارٹی کے لیے, ان کی کابینہ کے لیے, ان کے اراکین قومی اسمبلی کے لیے وہ سب کے لیے بہت انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے فارن فنڈنگ کیس. اور خطرناک ہونے کی بہت ساری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کی اپنی پارٹی کے جو بانی رکن تھے اکبر ایس بابر, ان کی طرف سے یہ درخواست دی گئی ہے, اور بقول خود اکبر ایس بابر کیا کہ انہوں نے بہت سارے ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے. بہرحال اس پر ایک سکروٹنگ کمیٹی بنائی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ جو ان تمام جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں اور فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے, جو اکاؤنٹس ہیں جتنے, ان سب کا جائزہ لینے کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرے. تو پتہ یہ چلا کہ جناب اب وہ رپورٹ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو سیکورٹی کمیٹی نے بنانی تھی وہ بنا کر الیکشن کمیشن کے پیش کر دی, اور الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ کل وہ ایک خصوصی اجلاس کے اندر اس رپورٹ پر غور کریں گے. اور یہ اب ذرائع کی خبر ہے, مبینہ طور پر اس میں کوئی غلطی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2.5 ارب کے قریب کوئی ایسی رقوم ہیں جن کی ٹرانزیکشن جو ہیں مشکوک ہیں, مشکوک ممالک سے آئی ہیں, جو پاکستان کے خلاف ممالک ہیں ان سے آئی ہیں. اور یہ بہرحال یہ پٹاری جب کھلے گی تو زیادہ پتہ چلے گا, لیکن یہ تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنفرم بات ہے کہ جتنی بھی چیزیں نکلنے والی ہیں ان میں سے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف بھی تو ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ کیا کریں گے؟ تو وہ وہی کریں گے جو انہوں نے پہلے کی حکمت عملی اپنائی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی وزیروں کے ذریعے بات کر دی جاتی ہے, کبھی خود پرائم منسٹر صاحب تقریروں میں الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرتے ہیں, کبھی وزیر کہتے ہیں آگ لگا دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو سیاست کا شوق ہے تو سیاست کر لیں. تو ایک ماحول جو ہے وہ پہلے سے انہوں نے بنا دیا ہوا ہے کہ وہ یہ بات کر سکیں کہ جی یہ تو چونکہ ہمارے خلاف تھا اور ہمارے ان سے جھگڑا چل رہا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, تو اس وجہ سے یہ ہمارے خلاف فیصلہ آیا. ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ خلاف ہے کہ حق میں آئے گا, لیکن جو ایک امکانی صورتحال ہے پی ٹی آئی کم از کم اس حکمت عملی پر چل رہی ہے. اچھا پھر اب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں کے پی کے میں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر وزیر اعظم صاحب کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ وہاں پر نہیں جائیں گے کیونکہ اس سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات پر فرق پڑتا ہے. تو وہ خان صاحب کیا جناب جو وہ کہتے ہوتے ہیں نا, جو قانون طاقتور کے لیے اور ہوتا ہے کمزور کے لیے ہوتا ہے, وہ خود اس کی بالکل عملی مثال ہے. جیسے انہوں نے کشمیر میں بھی کیا, انہوں نے جناب کیا ایسی کی تیسی, یہ کون ہوتے ہیں الیکشن کمیشن والے مجھے روکنے والے, تو وہ آج جناب پشاور پہنچ گئے وہی ہیلتھ کارڈ شارڈ تقسیم کرنے کے لیے. پر جو کہ الیکشن کے ضابطوں کے مطابق سرکاری لوگوں کے جانا مناسب نہیں ہوتا, لیکن وہ جناب خان صاحب جو ڈلے سے وہاں پہنچ گئے اور وہ سارا کچھ انہوں نے کیا. اور اب ہمارا یہ خیال ہے, اب یہ تجزیہ ہمارا غلط بھی ہو سکتا ہے کہ جناب یہ جو آنے والے 24 گھنٹے ہیں اس میں شاید کوئی اور 2-4 وزیر جو ہیں وہ ان کی یہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بولیں, تاکہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو متنازع بنایا جا سکے. تو متنازع بنانے کی پالیسی اختیار پاکستان تحریک انصاف نے کی ہوئی ہے اور مزید بھی کرے گی, کیونکہ اس کے پاس متنازع بنانے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا گوڑے پھنسے ہوئے ہیں. تو اس وقت یہ سچویشن ہے کہ جناب فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ ایک پٹاری اب کل کھلنے جا رہی ہے,
اور دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ کیا دیتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اگر اس کو لنگر آن کرتا ہے تو پھر وہی بات جو میں نے آپ سے کل کہی تھی کہ پھر وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ وہ مقتدر حلقوں اور حکومت کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کے حوالے سے پھر ساری باتیں فسانی ہیں اگر کوئی فیصلہ نہیں آتا، لیکن اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب خان صاحب تے پی ٹی آئی پھر پھنس گئے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمیں اتنی بات کرنی تھی، کل کے پروگرام میں ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ خبر دیں گے جی انشاءاللہ، وہ آپ کو بتائیں گے ہم کہ جناب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے آئندہ الیکشن کے لیے جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے لیے ایک حکمت عملی طے کر لی ہے۔ وہ حکمت عملی نہ صرف یہ طے کر لی ہے بلکہ اس حکمت عملی کا علم پاکستان کے مقتدر حلقوں کو اور جو ان کے سیاسی حریف ہیں ان کو بھی ہو گیا، اور وہ سارے بڑے پریشان ہیں۔ دلچسپ خبر ہوگی، کل کا ہمارا ولاگ دیکھیے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔